نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم و معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا سیدھا سادہ ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے، سبھی ہی مصلیان کرام کو اللہ تبارک و تعالی مکمل جمعہ کا ثواب اللہ تعالی نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے روز دو قسم کے لوگ ہوں گے یا دو طبقے میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جن کے چہروں پر کوئی رونق نہ ہوگی۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے چہرے جو سیاہ اور کالے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے بدعتوں کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، دین میں تم نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا اور داخل کیا اور یہ کہا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ان سے کہا جائے گا اب تم اللہ کے عذاب میں رہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا مزہ چکھتے رہو۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرا گروہ، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے، اللہ سے دعا کر لے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ کہا دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، چہروں پر نور برس رہا ہوگا، چہرہ حشاش اور بشاش ہوگا، چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوشی طاری ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں اللہ کی رحمت مل گئی ہے اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کالے چہرے سے مراد کون ہے اور روشن چہرے سے مراد کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے قیامت کے روز، ہم اہل السنہ والحدیث، یہ اہل سنت ہوں گے، یہ اہل الحدیث ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی بھر سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جن کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر بدعتوں والی زندگی گزاری ہے، منافقین کے ساتھ رہے ہیں، زندگی میں نفاق میں ان کی پوری زندگی نفاق میں گزر گئی ہے، بدعتوں کے وہ رسیہ تھے اور بدعتوں کے متوالے تھے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب میں رہیں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اہل السنہ والحدیث جو واقعی میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، تھوڑا آگے آئے نا، آگے آ جائیے، بیچ میں جگہ خالی مت چھوڑیے، آگے آ جائیے بولو، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کہا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سبحان اللہ، یہ پوری زندگی یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارے ہوں گے۔ پتہ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ یہ ہے، شرک کے بعد عقیدہ اور عمل کے فساد میں سب سے بڑا جو نمبر کسی کا آتا ہے وہ بدعت کا نمبر آتا ہے۔ یہ بدعت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے، شرک کا چور دروازہ ہے، یہ اسلام کے نام پر یہ دھوکہ ہے اور اسلام کے نام پر غداری ہے بدعت۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، گمراہی کا یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ انسان جب بدعت میں پڑتا ہے تو شرک میں بڑی آسانی سے چلے جاتا ہے، اس لیے پہلے اللہ سے یہاں دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی سنتوں والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، اللہ نے جو دنیا کی عمر دی ہے نا یہ اسلام میں پوری ہو جائے۔ کہا دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا۔ میرے بھائیوں یہ بدعت جو ہے نا اسلام میں شجر ممنوع ہے، یہ نقاب اوڑھ کر کے آتی ہے بدعت، یہ نقاب اوڑھ کر کے آتی ہے اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ در حقیقت وہ اسلام نہیں، وہ ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور میں یہاں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے، جس طرح گندگی کو دیکھ کر کے ہماری طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے، گندگی کو دیکھ کر کے ہمیں برا لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی قسم ہے شرک و بدعات کو دیکھ کر کے ہمارے طبیعت میں کراہت آنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے سلفی بھائیوں کے اندر جو کمی آ رہی ہے، آج یہ کہیں نہ کہیں بدعات کے معاملے میں ان کے حوالے سے بھی نرمی آ رہی ہے۔ جو پہلے بدعتوں سے نفرت تھی نا، وہ آج کہیں نہ کہیں بدعتیوں کے ساتھ رہتے رہتے یا اہل بدعات کی صحبت میں زندگی گزارتے ہوئے جو بدعات سے نفرت ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلی بات، بدعات کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہے بہت بڑا یہ عنوان۔ بدعات کی کتنی قسمیں ہیں لوگوں نے یہ بھی بنا لیا ہے، جبکہ پیارے نبی محمد عربی ہر خطبے میں پڑھتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت یہ گمراہی ہے، کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کوئی غلط کام میں کوئی جو ہے جیسے شرک کبھی اچھی ہو سکتی ہے؟ کہیں گے یہ شرک اچھا ہے، یہ گناہ کا کام اچھا ہے، یہ گناہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، شرکیہ کام اچھے نہیں ہو سکتے، ایسے کوئی بھی بدعت سبحان اللہ یہ اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اصول دیا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ایک اصول دیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت اور ہر طرح کی بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا راستہ کیا ہے؟ جہنم ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائیے میں بات شروع کروں، بدعت کہتے کس کو ہیں؟
بہت ہی آسان اور صاف سیدھے لہجے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ بدعت کہتے ہیں دین میں، اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھنا، کہا دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا، اپنی منمانی خواہشات، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق کوئی بھی کام دین میں داخل کر لینا اور لوگوں سے کہنا یہ دین ہے، اس پر عمل کرو، ثواب ملے گا، خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کوئی چیز دین میں داخل کر دینا اور کہنا یہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ دین میں یاد رکھو کسی قسم کی کوئی نئی چیز کو داخل کرنا، دنیا کے معاملے میں نہیں، ابھی بات آگے بڑھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، مائک استعمال کر رہے ہیں، یہ اے سی آپ لگا کر کے رکھے ہیں، یہ پی او پی آپ کرا کے رکھے، یہ کیا ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنو، بدعت کس کو کہتے ہیں یہ اصول آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ دین میں کوئی نئی چیز ثواب کی خاطر، فضائل میں اللہ کی رضا کی خاطر، عبادت سمجھ کر کے، تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر کے، اپنی طبیعت سے، اپنی منمانی، اپنی خواہشات سے کسی کو دین میں داخل کر لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت ہے۔ بدعت یہ سراسر گمراہی ہے اور سنت یہ سراسر ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت یہ سراسر ہدایت ہے اور بدعت یہ پوری گمراہی ہے۔ بدعت کی کوئی جڑ نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو، کوئی عطا پتہ نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور سنت قرآن سے ثابت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت، اقوال صحابہ سے ثابت یا تابعین سے ثابت، یہ سنت کا وجود ہے اور بدعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف سیدھی بات ہے میرے بھائیوں۔ کہا بدعت کی کوئی جڑ نہ ہو اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اور دیگر میں، لیکن کہا سنت یہ قرآن میں بھی ہو، احادیث میں بھی ہو، صحابہ کے اقوال میں بھی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میرے بھائی ہو۔ چلیے، اتنی بات سمجھنے کے بعد بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ بڑا امت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے، اللہ کی قسم ہے، کسی بھی مہینے کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہر مہینے میں مسلمانوں نے کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے اور مقدس مہینے، جیسے نام ہے ربیع الاول کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ، ظالموں نے مقدس مہینوں کا نام بھی بدل ڈالا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ہر مہینے میں بدعت ہے۔ کوئی دیکھو انگلیوں پر گنتے جائیے، محرم شروع ہو رہا ہے، ماتم کا مہینہ، منحوس کا مہینہ، جشن کا مہینہ، نیاز کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، یہ کونڈے کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر کے کونڈے بھرے گا، برابر کونڈے کی رسم، میٹھی پوریوں کی رسم، یہ برابر کاروائی انجام دی جاتی ہے۔ اچھا، شبینے والی رات بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے، مردوں والی رات ہے، روحوں کی آنے والی رات ہے، قبرستان جانے والی رات ہے۔ آپ بتائیے مجھے، سال کے 12 مہینے ہیں، مسلمانوں نے کسی مہینے کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہر مہینے میں سبحان اللہ کوئی نہ کوئی بدعت کو انجام دیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، یہ ساری جو بدعتی ہیں، جو بدعت ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے اور پڑوسی ملک میں ہے۔ سبحان اللہ، اور کہیں نہیں ہے۔ ارے جہاں سے اسلام آیا، اسلام کی توحید جو ہے، اسلام کی صدا جہاں سے بلند ہوئی، مکہ ہے، مدینہ ہے، جزیرہ عرب ہے، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اللہ کی قسم ہے وہاں عطا پتہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کونڈے بھی بھرے جاتے ہیں، نیاز بھی کی جاتی ہے، میٹھی پوریاں بھی بنائی جاتی ہے، مردوں والی رات بھی آتی ہے، شبینے والی رات بھی آتی ہے، بڑی رات بھی ہے، چھوٹی رات ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہمارے اپنے ملک وطن عزیز بھارت اور ہمارے پڑوسی ملک اور ایشیا میں ساری بدعتیں رائج ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا، اگر حق بات کہتا ہوں، شاعر نے گانا، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ بتائیے، ان پر بات کی جائے یا نہ کی جائے، انہیں بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، خاموش رہے
تو شاعر بولتا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ حق سننے کی، حق جاننے کی، اور اللہ تعالی حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آئیے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں سبحان اللہ، بدعت کے حوالے سے لفظ بدع لفظ آیا ہے، اور وہیں پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، کچھ سلف صالحین کے اقوال ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ العزیز پیش کر کے وقت پر اپنی بات ختم کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں آج کے جمعہ میں بالکل مکمل ہو نہیں سکتی ہیں۔ بدعات کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک آدمی جب بدعات میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے سنت اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، سنت اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ ایک بدعتی آدمی جتنی محبت اور لگاؤ سے بدعت والا کام کرتا ہے، اتنی محبت سے سنت کا کام نہیں کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کروں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پیش کر کے انشاءاللہ ہمارے اپنے جو اصحاب رسول ہیں، صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے 2 باتیں پیش کر کے بات ختم کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دائیں بائیں ادھر ادھر مت جھانکو، یہاں وہاں مت دیکھو، سیدھا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ہے، جو سبحان اللہ منہج سلف کا راستہ ہے، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، ائمہ کرام کا راستہ ہے، وہ ایک راستہ ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے کہا اسی راستے کی پیروی کرو، اسی راستے پہ چلو، یہاں وہاں دائیں بائیں ادھر ادھر مت دیکھو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شاید تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک بڑی ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عرباض ابن ساریہ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداء موعظۃ بلیغا۔ عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد ہمیں نصیحت کی۔ کیا انداز تھا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے، نصیحت کا انداز۔ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل ہمارے نرم پڑ گئے۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، دلوں میں نرمی آ گئی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو نصیحت کی ہے نا، ایسا ہمیں لگ رہا ہے شاید ہی آپ کی الوداعی نصیحت ہو، جیسے کوئی باپ ہے جب اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے، پردیس جاتا ہے، کہیں کمانے دھمانے کے لیے جاتا ہے، گھر والوں کو کیسی نصیحت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جو نصیحت کی ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ آپ کی ایک آخری نصیحت ہے، الوداعی نصیحت ہے، لہذا یا رسول اللہ ہمیں اور نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ سمع اور طاعت، سننے کا جذبہ پیدا کرو، اطاعت کا جذبہ پیدا کرو، یہ اس کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا جو آدمی تم میں زندہ رہے گا، میرے بعد جو آدمی زندگی گزارے گا، آنے والی نسلوں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اختلاف بہت دیکھے گا، انتشار بہت دیکھے گا، افتراق بہت ہوگا امت میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اختلاف کے موقع پر، افتراق کے موقع پر، انتشار کے موقع پر کیا کرنا؟ میری سنت۔ کس کی سنت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کہاں میری سنت؟ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اچھا آپ نے فرمایا میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور آپ نے فرمایا دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔
दीन में नई नई चीजें दाखिल नहीं करना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि आपने फरमाया कि कहा हर दीन में जो चीज नई दाखिल की जाती है, दीन के नाम पर शामिल किया जाता है, वो बिदअत है, वो इय्याकुमुल मुहदसातिल उमूर का आपने फरमाया फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अब इस हदीस में आप देख लें, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफ, इंतशार, इफ्तराक, उम्मत जब गिरोह बंदियों में, टोले बंदियों में, धड़ों में तकसीम हो जाएगी, सबका अलग अलग जुट होगा, अलग अलग गिरोह होगा, ऐसे मौके पर आपने क्या फरमाया, मेरी सुन्नत को और सहाबा मेरे जो खलफाए राशिदीन हैं इनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। और आपने फरमाया दीन में नई नई चीजें हैं, दीन में नए नए काम है, दीन में नए नए उमूर है, दाखिल करने से बचना। आपने फरमाया ये गुमराही का रास्ता है। एक हदीस और मैं जल्दी में सुना देता हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि वक्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। सुनिए, एक हदीस और सुन लीजिए। मैं आपको बताऊं, माई आयशा फरमाती हैं, रिवायत करती हैं, फरमाती है मोहम्मद अरबी ने फरमाया मन अहदसा फी दीनिना फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। आपने फरमाया जिसने हमारे इस दीन में, जो दीन अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैंने तुम्हें दिया है, जो दीन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, दीन मोहम्मदी आप कह ले, शरीयत मोहम्मदी कह ले, इस्लाम कह ले आप, नबी इस्लाम ने फरमाया जो दीन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान में इस दीन में नई नई चीजों को दाखिल करने से बचना। क्योंकि जो आदमी दीन में नई नई चीजें दाखिल करेगा वो खुद भी गुमराह है और वो चीज, वो अमल, वो काम भी गुमराह है। मेरे भाइयों, यहां से उलमा ने एक नुक्ता निकाला है, एक उसूली बात मैं आपको बताऊं, और एक शुबा भी पेश किया जाता है। आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आप भी बगले झांकते हैं, इल्म का शौक रह नहीं गया है, इल्म हासिल करने का जज्बा रह नहीं गया है, तो आप क्या जवाब देंगे जनाब आलिम? वो शुबा भी मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। उलमा ने यहां से नुक्ता निकाला है, कहा दीन में कोई नई चीज दाखिल करना यह बिदात है। अलबत्ता दुनिया के मामले में अल्लाह ने आज़ादी दी है, गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, हवाई जहाज है, इसी तरीके से बाइक है या माइक है, फैन है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तमाम अशिया सुभान अल्लाह। दुनिया के मामले में अल्लाह ने पूरी आजादी दी है। अल्लाह ने फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुफ्फार के खिलाफ तैयार रहो। अगर तैयारी की नौबत आए तो तैयार कैसे रहेंगे आप? ढेला और माटी से? ना 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 ना, दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में जितनी चीजें हैं ये सब इस्तेमाल किया जाएगा। पता चला दुनिया में अल्लाह ने पूरी आजादी दी है, दुनिया के मामले में आप जो चाहें अख्तियार करें, बनाए, इजाद करें। दीन के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इजाजत नहीं दी है। मैंने कहा इस तरह और बेशुमार अहदीस हैं, मैं वो शुबा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। शुबा पेश किया जाता है ये बिदअतियों की जानिब से। पहला शुबा ये पेश किया जाता है, कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है देखो रजब का महीना चल रहा है, दो चार दिनों में शबे मेराज आने वाली है। कोंडे तो गुजर गए हैं, कल कोंडे गुजर गए हैं, शबे मेराज आने वाली है, और ना जाने कैसे कि मैंने कहा ना हर महीने में सुभान अल्लाह बिदआत और खुराफात को रिवाज दिया गया है, हर महीने का नाम बदल दिया गया है। अच्छा सुनिए, क्या सबसे पहला शुबा यह पेश किया जाता है, कहते हैं अगर आप मना करें, कहते हैं क्या आप बार बार मना करते हैं, आप क्यों बार बार रोकते हो, यह बिदआत है, यह बिदआत है। पहला शुबा यह पेश किया जाता है हमारी नीयत अच्छी है। क्या बोलते हैं? अल्लाह की कसम है जितने बिदात में मुब्तला हैं सीने पर हाथ रख करके सोचो। पहला शुबा, पहला एतराज यह किया जाता है हमारी नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी है, हमारी इरादे हमारे अच्छे हैं, खालिस नीयत है, हमारी नीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारी नीयत सही है। एक सवाल आपसे, क्या नीयत अच्छी होने से काम अच्छा हो जाएगा? नीयत अच्छी होने से काम अच्छा हो जाएगा? एक चोर अगर ये कहे मैं तुम्हारे घर से सामान चोरी कर रहा हूं, नीयत मेरी अच्छी है, बताएं आप, उसकी चोरी जायज हो जाएगी? पहला सवाल ये किया जाता है नीयत हमारी अच्छी है। अच्छा यहां पर रुक जाइए आप, क्या नीयत अच्छी होने से वो काम अच्छा हो जाएगा? अच्छा चलिए, दूसरा एतराज,
दूसरा शुबा ये किया जाता है, हम सही काम तो कर रहे हैं, गलत क्या है बताओ? जिक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, नफिल नमाजें पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, हल्के बना करके बैठे अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? हरज क्या है? क्यों मना करते हो, क्यों रोकते हो? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। ये दो एतराज किए जाते हैं। पहला एतराज ये किया जाता है, सुभान अल्लाह, शुबा पेश किया जाता है, नीयत हमारी अच्छी है। बड़े भोले भाले अहले हदीस हैं ये भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं। अगर इनके सामने कोई आकर के कहे हमारी नीयत अच्छी है, तो ये वो उसका यही हाँ सही बात है, नीयत तो अच्छी है। अच्छा, और दूसरा शुबा एतराज ये किया जाता है, सुभान अल्लाह, क्या गलत क्या है इसमें? हरज क्या है? कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, एक रात में 1000 रकात पढ़ रहे हैं, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पत्थरों पर कंकरियों पर हल्के बना बना करके बैठे, क्या गलत है इसमें? आओ उसूली बात दे करके बात में ही ख़त्म करूंगा, सारी बातें मेरी अधूरी रह गई हैं, आइंदा जुमा मुकम्मल करेंगे। एक उसूल दे करके इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूं मैं। गौर से सुनो, हमारी अपनी शरीयत ने, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए, अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होने के लिए 2 शराइत हैं। कितने? 2 कंडीशन हैं। अगर ये 2 कंडीशन नहीं होंगे, 2 शराइत नहीं होंगे, अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल नहीं होंगे। पहली कंडीशन, पहली शर्त ये है मेरे भाइयों, नीयत अच्छी हो। क्या हो? ये बात सही है, चलो आपकी नीयत अच्छी है, हमने मान लिया, आपके नीयत में इखलास है, हमने मान लिया। कहा सबसे पहली बात, वो काम किसके लिए हो? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अच्छी बात है। और दूसरी शर्त ये है, दूसरा कंडीशन ये है, नीयत अच्छी होने से काम अच्छा नहीं होगा, वो काम प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो सल्लल्लाहु। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप, जायजा ले लीजिए। खाली नियत सही होने से वो काम अच्छा नहीं होगा। आपने जो ये एहतमाम किया है, क्या प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है? अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन काना यरजु लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। इस तरह मेरे भाइयों, एक नहीं कई मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एक बात कह करके बात ख़त्म करूँ इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं ना, हमारी हजरत, मैं क्या बताऊँ आपको, अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या नाम है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनके हवाले से आता है कि इनके बगल में एक शख्स बैठा हुआ था, बगल में बैठा हुआ है, उसने छींक आई, उसको छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है इसमें? छींक आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला इब्न उमर ने टोक दिया, कहा छींक आई, हमारे नबी ने तालीम दी है अल्हम्दुलिल्लाह कहो। उसने कहा मैंने नबी पर सलाम तो भेजा है, सलाम तो पढ़ा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा हम भी नबी पर सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं, वहां भेजते हैं जहां नबी ने हुक्म दिया है। नबी ने यहां सिर्फ कहा ठीक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हम फातिहा वहां पढ़ते हैं जहां नबी ने हुक्म दिया है, फातिहा नमाज में पढ़ते हैं। नबी ने खाने पर फातिहा नहीं पढ़ी है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। नबी ने कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं है जिसने नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी। सलाम हम भी पढ़ते हैं जहां नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है, दरूद हम भी पढ़ते हैं जहां नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है सल्लल्लाहु। हाँ, नीयत अच्छी होने से वो काम अच्छा नहीं होगा जब तक तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ना हो सल्लल्लाहु। बात मैं यहीं रोक रहा हूँ, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की